حادثہ ایک دم نہیں ہوتا صدر عالی وقار، وقت کی برسوں کی پرورش رنگ لاتی ہے اور تہلکا مچا دیتی ہے۔ میں 4.5 ارب سال کا وہ عمر رسیدہ حادثہ ہوں جسے عالم فانی کہا جاتا ہے۔ تغیر میری پہچان، رنگ و بو میری رونق، اور حوادث میری گود میں جنم لینے والے وہ اطفال نخیز ہیں جن کے طفیل میری گود ہری رہتی ہے اور میرا آنگن کبھی سونا نہیں ہوتا۔ بگ بینگ تھیوری دینے والے سائنسدان اگر کانکا رتکن ففتقنا ہما کی آیت پڑھ لیتے تو کبھی ملحد نہ رہتے۔ ان کی سوچوں کو خالق مطلق کا منتہا مل جاتا اور حادثے کو واجب الوجود، کیونکہ اربوں برس قبل زمین و آسمان کا ایک رائی کے دانے جیسے نقطے سے وجود میں آنا کائنات کا عظیم ترین حادثہ تھا، جس کی سواری 6 دنوں کی تعظیم کے بعد خالق کائنات کے کنج سے اتری اور منزل پا گئی۔ میرے آنگن کو فطرت کا نام دیا گیا اور اس میں ان گنت مخلوقات کے ذریعے حوادث کی وہ سواریاں اتری جن کا شمار ممکن نہیں۔ جنات نے میرے برسزاروں کو پگھلا کر پینے کا پانی تلاش کیا، کھانے کے لیے ڈائناسوروں نے اپنی نسلیں مٹائیں، مچھلیوں نے آکسیجن کے لیے سمندر کی سطح ڈھونڈی، کہکشاؤں میں تغیر برپا ہوا تو بلیک ہولز نے انہیں اپنے اندر کھینچا، آندھیوں سے بچنا چاہا تو درختوں نے مجھ میں اپنی جڑیں مضبوط کر دی، برفانی جوڑ ٹوٹے تو زمین کے ٹکڑے جزیرے بن گئے، اور میں اپنی تبدیلیوں پر اپنی کیفیات میں مگن حوادث کی آماجگاہ بنتا چلا گیا۔ سو حادثوں نے گردشوں کی ذات کو جنم دیا، فلک کو ایک طرف رکھا، زمین پر ستم دیا۔ میں بے خبر تھا کائنات کس طرح بنی، مگر یہ کھوکھلا بدن لیا، زمین پہ غور و فکر کی۔ ستم تو یہ ہے کہ حادثے میرے خلاف ہو گئے، جو اشک میرا خون تھے وہ اب کے صاف ہو گئے، جو اشک میرا خون تھے وہ اب کے صاف ہو گئے۔ 12,000 برس صدر عالی وقار، معلوم تاریخ کے صفحات اور میں بطور جہان رنگ و بو یہ گواہی دیتا ہوں کہ مجھ میں رونما ہونے والا سب سے بڑا حادثہ تخلیق انسان تھا۔ فرشتوں نے کچھ سوچ کر ہی خدا سے سوال کیا ہوگا، اور یہی حق ہے کہ میرے آنگن فطرت میں حوادث کے جو گل بنی آدم نے کھلائے کوئی اس کے عشر عشیر تک نہ پہنچا۔ میرے پہاڑوں کی بنیادیں کمزور کرنے سے لے کر میرے درختوں کو کاٹنے تک، میرے صحراؤں کی دھول سیمنٹ کے ذریعے روکنے سے لے کر میرے باغات میں DHA بنانے سے لے کر بنانے تک، میرے چاہی کو تباہی کی یادگار بنانے تک، ورلڈ ٹریڈ سینٹر گرانے سے لے کر غزہ اور خان یونس کے ویرانے تک، نیلسن منڈیلا کے رنگ سے لے کر محرم کے بلوچی افسانے تک، یہی انسان ہے جس نے میری فطرت کے آنگن میں حوادث اتارے اور مجھے فلک کے قریب پر لے گیا۔ سو صدر عالی وقار، آج جب سائبیریا کے پرندے کینجر جھیل جانے سے قبل دوران سفر گر کر مر جاتے ہیں تو ان کی نیموا آنکھیں یہ سوال کرتی ہیں کہ کیوں اپنی بقا کے دشمن ہو، کیوں باد صبا کے دشمن ہو، کیوں تم نے اکھاڑے پھول کلی، کیوں باغ وفا کے دشمن ہو، کیوں اتنے حوادث لا کر آنگن کو اجاڑا فطرت کے۔ تاریخ میں لکھا جائے گا تم خلق خدا کے دشمن ہو، تاریخ میں لکھا جائے گا تم خلق خدا کے دشمن ہو۔